کہا جاتا ہے اس شہر کے نیچے کبھی دریا بہتا تھا، لہریں گنگناتی تھیں اور ہوا میں نمک کا گیت تھا۔ اس دریا پہ لوگوں کی روزی چلتی تھی، کشتی، جال اور گیت۔ اور انہی لوگوں میں ایک تھا سراج، جو کشتیاں بناتا، دریا پہ ماہی گیری کرتا۔ اس کا گھر، اس کی زندگی اور اس کا خدا سب دریا سے جڑا ہوا تھا۔ پھر ایک دن شہر کے بڑے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ دریا تو بیکار بہہ رہا ہے، کیوں نہ اسے قید کر دیا جائے۔ انہوں نے دریا کے رستے بند کر دیے اور کہا پانی صرف ان کا ہوگا جو اس کی قیمت ادا کریں گے۔ یہ دریا سوکھ گیا اور سراج کا وجود بھی اس کے ساتھ مرجھا گیا۔ اب اس شہر میں رحمت کا حساب ہونے لگا۔ لوگ بوتلوں میں دریا لے کے چلتے، ایسے لگتا جیسے انہوں نے خدا کی رحمت کو اپنی ملکیت بنا لیا ہو۔ وہیں قریب کی بستی میں سراج رہتا تھا۔ اس کا چہرہ دریا جیسا تھا، تھکا ہوا مگر گہرا۔ روز صبح وہ اپنا خالی لوٹا اٹھاتا اور کہیں دور ریگستان کی طرف چلا جاتا۔ اس کے قدموں کے نشان ریت پی جاتی اور لوگ کہتے بڈھا پاگل ہو گیا ہے، اب کہاں ہے دریا؟ سراج من ہی من میں کہتا، خدا نے مجھے تمہارے لیے رحمت بنایا تھا، کبھی میری موجوں پہ عرش بری کسایا تھا۔ میں وہ دریا ہوں جو پتھروں سے گزر کے آیا تھا۔ میں نے بنجر زمین کو حیات کا سراپا بنایا تھا۔ میں اپنے آنسوؤں کو سینے میں سمو دوں گا، تیری خاطر میں سب کچھ ڈبو دوں گا۔ مجھے چیرو مت، میں اپنی ہستی کھو دوں گا۔ میرا قصور تو بتاؤ، میں رو دوں گا۔ کبھی میرا رخ فلک کی سمت لہرایا تھا، میں نے پردہ خاکی کو لہروں پہ نچایا تھا۔ اے آدم زاد، ذرا رک جا، میری صدا سن لے۔ میں نے تجھے بنایا تھا، تو نے مجھے مٹایا تھا۔ سراج کی ایک چھوٹی بیٹی تھی، زارا۔ ایک دن اس نے پوچھا، ابا دریا کیسا ہوتا ہے؟ سراج نے ریت اٹھا کے اس کے ہاتھ میں رکھی۔ جب یہ روئے تو سمجھنا دریا لوٹ آیا۔ زارا نے ریت کو دیکھا، چپ چاپ، خشک۔ ابا یہ روتی تو نہیں ہے؟ سراج نے کہا، پھر دعا کرو۔ اس دن کے بعد زارا ہر رات میں ریت سے باتیں کرتی۔ ابا نے کہا تھا کہ ہم سب مٹی سے بنے ہیں، پھر میں تمہیں پی کر اپنی پیاس کیوں نہیں بجھا سکتی؟ اس کے الفاظ ہوا میں کھو جاتے اور صرف سسکیاں واپس آتی، لیکن آنسو کبھی نہیں۔ شہر کے بازار میں نئی ایجاد آ گئی تھی، پلاسٹک سے بنی ہوئی پانی کی بوتلیں۔ ہر بورڈ پہ لکھا تھا، خوشیاں پانی کے ساتھ۔ وہاں سراج لوگوں کے درمیان گزرتا، لوگ اس پر ہنس کے کہتے، اسے دیکھو، یہ وہی پاگل ہے جو ریت میں گڑھے کھودتا رہتا ہے۔ اور وہ بس اتنا کہتا، سب مٹی میں مل جانا ہے۔ اس شام بازار کے کونے میں ایک فقیر بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ میں خشک مچھلی تھی۔ فقیر نے کہا، دیکھو، یہ وہ مچھلی ہے جس کی دعا قبول ہو گئی۔ سراج نے پوچھا، کیا دعا تھی اس کی؟ فقیر مسکرایا، بس اتنی کہ خدا یا تو اسے پانی دے دے یا موت۔ سراج نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ فقیر نے ریت میں انگلی گھما کر کہا، پانی کا صبر ختم ہو گیا ہے، اب وہ انسان کے دل سے نکل کے خدا کے پاس واپس چلا گیا ہے۔ کچھ دن بعد ایک رات ہوا رک گئی، آسمان نے رنگ بدلا، پیلا، نیلا، پھر سرخ اور پھر خون جیسا لال۔ شہر کے لوگ کھڑکیوں سے جھانک رہے تھے کہ تبھی پہلی بوند گری۔ سب چلائے، بارش، دریا واپس آ رہا ہے۔ لیکن وہ پانی نہیں تھا، وہ لال تھا۔ نہ ہوا اسے سہ پائی اور نہ زمین نے اسے پیا۔ سراج نے اپنی بیٹی کو کندھے پہ اٹھایا۔ زارا نے ہاتھ بڑھایا اور کہا، ابا دیکھو، دریا واپس آ گیا۔ سراج نے دیکھا اور دھیرے سے بولا، نہیں بیٹی، یہ دریا نہیں، لہو ہے، ہماری بدتمیزیوں کا صلہ ہے جو خون بن کے برس رہا ہے۔ صبح ہوئی، شہر خاموش تھا، راستے لال، ہوا میٹھی اور ریت میں خالی لوٹا پڑا تھا۔ اس کے پاس دو نشان، ایک بچی کے چھوٹے قدموں کے اور ایک بوڑھے کے بڑے۔ لوگ پوچھتے رہے، اب پانی کا رنگ لال کیوں ہے؟ کسی نے جواب دیا، خون کا رنگ لال ہی ہوتا ہے۔ اور ہوا نے وہ الفاظ اٹھا لیے، ریت نے چپ چاپ سن لیا۔ خدا نے پانی کو رحمت بنایا تھا، انسان نے اسے مال بنا دیا۔ اور جب رحمت مال بن جائے تو زندگی کا حساب ختم ہو جاتا ہے۔ جو اپنی پیاس کو سمجھتا نہیں، وہ کبھی پانی تک نہیں پہنچ سکتا۔